حضرات احترام، یہ مہینہ ربیع الثانی کا سیدنا قدوۃ الاولیاء امام ربانی الشیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ ان کی وصال کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے تعلیمات غوثیت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مریدین کو کیا وصیت اور کیا تربیت کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کو وہ اس پر اتنا عمل کرتے تھے کہ ایک قسم کی آقا علیہ السلام کی شکل میں چلتی ہوئی پھرتی تصویر نظر آتے تھے۔ لوگ ان سے متاثر ہوتے۔ آج ہم کسی کو دائیں اور بائیں ہاتھ سے کیا کرنا چاہیے اور کھانا کیسے کھانا چاہیے، پیارے آقا علیہ السلام کی سنت سے انہوں نے کیا اخذ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس طریقے سے ان کی تعلیمات کے اوپر اثر رکھا ہوا تھا۔ ہمیں بھی آج کھانا تو آپ نے کھانا ہے، غسل آپ نے کرنا ہے، قضاء حاجت آپ نے کرنی ہے، لیکن پوچھو کہ میرے آقا علیہ السلام کیسے کرتے تھے، وہ کھانا بھی آپ کا عبادت ہو جائے گا، وہ نہانا بھی آپ کا عبادت ہو جائے گا۔ آپ کا کوئی عمل اگر آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے تو وہ ادب وہ عبادت کہلائے گا۔ تو آج ہم اے ایمان والو، قل بیمینک ان اللہ یتقبل بیمینہ، اللہ تعالیٰ کی ذات جو تم عبادت کے لیے بھیجتے ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کو اللہ تعالیٰ دائیں جانب سے وصول کرتا ہے۔ دائیں ہاتھ کی عظمت دیکھو کتنی ہے۔ فرمایا کہ کھانا کھائے تو دائیں جانب سے دائیں ہاتھ سے کھائے، اگر کوئی ضرورت ہو تو اس کو ہاتھ کو ملائے۔ اس طرح آپ نے پانی پینا ہے تو دائیں جانب دائیں ہاتھ سے پانی پیو، آپ نے مصافحہ کرنا ہے تو دائیں جانب سے دائیں ہاتھ سے کرو، وضو شروع کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے اس کے بعد پانی سے پاؤ اور اس کا اس طرح کرو، دائیں جانب سے سجے ہاتھ لانا شروع کرنا ہے آپ نے۔ اور جوتا پہننا تو پہلے آپ نے دائیں سجے پیر کو اوپر جوتے میں ڈالو۔ اس طرح کپڑا پہننا وہ بھی دائیں جانب سے شروع کرو، اس کو پہلے آپ نے قمیض کے اندر دایاں ہاتھ ڈالو، اس کو پکڑو بھی دائیں ہاتھ سجے ہاتھ سے۔ متبرک جگہوں اور مسجدوں اور مجلسوں میں منزل اور گھروں میں جب داخل ہو تو اپنے سجے پیر نہ آگے داخل کرنا ہے۔ یہ آداب ہے۔ تو میں کہ بائیں کھبے ہاتھ لڑکی کرنا گئے، ناک میں ناک بلونا ہے، آپ نے چھینکنا ہے تو اس کو اس ہاتھ سے اپنے آپ کو اپنے ناک کے اوپر رکھنا ہے، اس طرح استنجا کرنا ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ غلاظتوں کا دھونا، جب بھی آپ کوئی بچے کو اس کی کیزر کو صاف کرنا ہے آپ نے تو اپنے بائیں ہاتھ سے آپ کو اس کو صاف کریں۔ تو اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، مثلا اس ہاتھ کو تکلیف ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہاتھ دیا ہے، کوئی زخم ہو گیا ہے یا کوئی ایسا عارضہ لاحق ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ آپ فرمائیں کہ
ایک جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے بلکہ دونوں جوتے پہن کر ہی جانا چاہیے. اور جب بھی کسی بزرگ کو آپ نے عزت فرمانی ہے تو اپنی دائیں جانب چلتے ہوئے دائیں جانب، لیکن خود اپنی دائیں جانب ہی چلنا ہے آپ نے. اب پوچھا جائے گا، سوال ہے کہ بزرگوں کو، جو عزت والے لوگ ہیں، ان کو تو سجے پاسے جگہ دینی چاہیے. نہیں، جب چلیں اور جب بیٹھیں تو آپ نے دائیں جانب بھی بیٹھنا ہے اور اپنے بزرگوں کو، امام کو اپنی بائیں جانب رکھنا ہے. کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ جب دو آدمی جماعت کراتے ہیں تو کون سی طرف امام کس طرف کھڑا ہوتا ہے؟ کھبے پاسے کھڑا ہوتا ہے. چاہیے تھا امام کو سجے پاسے کھڑا ہونا چاہیے. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ فرمایا کہ جو سب سے جسم کے اندر جو سب سے عظیم جو عضو ہے، جو خوف کا مرکز و محور ہے، وہ دل ہے. اور دل کس طرف ہے؟ کھبے پاسے ہے. اس لیے امام جو ہے وہ جب جماعت کرائے گا، دو امام، صرف دو ہی آدمی ہیں، تو امام جو ہے وہ کھبے پاسے کھڑا ہوگا، یعنی بائیں جانب کھڑا ہوگا، اور جو مقتدی ایک ہے وہ سجے پاسے دائیں جانب کھڑا ہوگا. یہ ایک اصول یہاں پہ بیان کیا ہے. اس طرح جب چلیں گے بھی آپ تو وہاں پہ بھی آپ نے دائیں جانب، اور جو آپ کا پیر ہے، عالم دین ہے یا کوئی بزرگ ہے، اس کو آپ نے اپنے کھبے پاسے رکھنا ہے تاکہ وہاں پہ بھی امامت کا تصور قائم رہے. یہی ہمارے امام ہیں. تو یہ نقطے بیان کرنے تھے. اب ہم آتے ہیں کھانے کے آداب. یعنی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ ایسا کریں گے تو یہ آپ کا یہ کام کرنا بھی عبادت قرار پائے گا. زندگی کے اندر ہے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا افتتاح کرنے گئے تو ایک روشن دان تھا، اس نے گھر بنایا ہوا تھا. ظاہر ہے اس دور کے اندر بھی آج بھی ہوا خوری کے لیے کراس کنٹری کے ہوا آتی جاتی رہے. تو آقا علیہ السلام نے محبتاً پوچھا کہ یہ آپ نے کس لیے رکھا ہوا ہے یہ روشن دان؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ہوا خوری آئے گی، گرمی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا یہاں سے آ جائے گی. تو آپ فرمایا کہ اگر تو اس نیت سے اس روشن دان کو رکھتا کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی، کیا آئے گی؟ اذان کی آواز آئے گی. ہوا نے تو پھر بھی آ جانا ہے، لیکن جب تک یہ روشن دان رہتا تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں. تو اس نیت جو ہے وہ آپ کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی برکات آپ کو عطا فرمائے گا. فرمایا کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو پہلے سب سے پہلے اس رازق کا، جس نے یہ رزق دیا ہے، اس کا نام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہاں کہاں سے رزق دیتا ہے بندہ مومن کو. ہم وہ ہیں کہ ماؤں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی وسیلہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. تو جو ماں کے پیٹ میں ہمیں پالتا ہے اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں رزق دے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ماں کے پیٹ میں، ہم ابھی 120 دن کے تھے. کتنے؟ 120 دن کے تھے کہ آسمان سے فرشتہ نازل ہوا اور لوح محفوظ کے اندر جو ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اس بندے نے کتنی زندگی، کتنی بیماری، کتنا رزق، کتنی صحت، اس نے کیا کیا کھانا ہے، یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، یہ اہل سنت میں ہے یا کسی اور بدعقیدہ لوگوں میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ازل سے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں جو اختیار دیا گیا ہے
یاد رکھیں ہمیشہ یہ برائی بھی اللہ نے ہی پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ قتل کو پیدا کر دی، قتل پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کفر اس کو پیدا کر دیا. کافر کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام برائیوں کو پیدا کیا ہے. خالق کیوں ہوا؟ اب سوال پیدا ہوا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتا تو یہ پیدا ہی نہ کرتا. پھر یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. پھر اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایمان بھی پیدا کیا ہے اور کفر بھی پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ لوگ کافر ہو جائیں. کہیں قرآن عزیز کے اندر یہ نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اینو کافر رہن دیجیے سے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتا ہے کہ مومن بن جاؤ، نیک کام کرو، نیکی کی طرف جاؤ. اللہ تعالیٰ کسی بھی جگہ پہ نہ انبیاء علیہ السلام کو دیکھو، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے برائی کا حکم نہیں دیا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے برائی کا حکم نہیں دیا ہے تو ہم وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس لیے اسی طرح اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے. یہ بسم اللہ لا برکت اللہ پڑھیے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. اے اللہ شکر ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانا پلایا، اور اس طرح یہ وجعلنا من المسلمین، اور ہمیں جھکنے والوں میں شمار ہمارا کر دیا. اس طرح پانی پیتے ہوئے ایسے ہی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام لیے جائیں. جب تم بسم اللہ پڑھتے ہو تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن رجدے ہی نہیں آسی، کھدی جانے. گھر میں بیٹھے ہو تو بندہ آئس کریم کھائے گھر میں پڑی ہو صحیح، یا آپ کی کھیر پڑی ہوئی ہو تو دل کرتا ہے کہ ساری کھیر کھا جائیے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، بندہ رجدہ ہی نہیں ہے. ٹافیاں پڑی ہیں، چاکلیٹ پڑی ہے، کھاتی جائے گا. بندہ مٹھائی پڑی ہے، کھاتی جائے گا. فرمایا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم شامل ہوتے ہو، کھانا کھاتے ہو تو اس میں تمہارے ساتھ شیطان مل جاتا ہے. شیطان وہ اپنا حصہ کھا رہا ہے، وہ کھاتا رہتا ہے، کھاتا، بے برکتی بھی ہوتی ہے. فرمایا کہ جب بھی تم کھانا کھاؤ تو ایک دوسرے آدمی کو ملا لیا کرو، بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تھوڑے کھانے سے تمہیں سیری اور تمہیں رجا دے گا. اللہ تعالیٰ سے یہ ہم کیوں لنگر کھاتے ہیں؟ برکت کے لیے. فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے ایسے ہی کیا. اور جب فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا ہے اس کو ایک کو اور بھی ملا لیے جائے، یعنی ایک لقمہ ہی لے لے میرے ساتھ آ کر بسم اللہ پڑھ کے کھا لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں برکت عطا فرما دے گا. یہ نہیں نام آج میں زبردست قسم کی بوٹی کھانی ہے، ان مہربانی کہ ہمیں بھی بوٹی کھلا دیتے ہیں کبھی کبھی. ہاں جی، اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے. جب یہ نیت ہوگی اور آپ کہیں گے چوری سے کھائیں گے اس کو، اس میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھی آپ نے، اس سے برکات اٹھ جائیں گی، شیطان آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اور میں کہ ایک کافر انسان ہے وہ 7 آنتڑیوں سے کھاتا ہے، اور جب بھی کھاؤ یہ 3 انگلیاں اس سے کھایا کرو. چاول بھی کھانے ہیں، بعض کہتے ہیں لوگ اس طرح کھاتے ہیں، 3 انگلیوں سے کھاؤ. بس یہ 3 انگلیاں لازم کریں اور اس کو شامل کر لیا کریں اس کو. یہ برکت کا کھانا ہو جائے گا آپ کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں آتے ہو تو بسم اللہ پڑھا کرو. جب بھی گھر میں جاؤ تو سورہ اخلاص پڑھ کے داخل ہو جاؤ. درشی پڑھو اور سلام کہو اور سورہ اخلاص پڑھو. آپ کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا.
قل اللہ پڑھنے سے گھر میں کبھی تنگی نہیں آئے گی. جب بھی داخل ہو، علی کرم اللہ وجہ سے بھی روایت ہے، جب بھی گھر میں داخل ہو تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے جاؤ. اللہ تعالیٰ گھر میں تو داخل ہونا ہی ہے، لیکن یہ سورہ اخلاص کو لازم پڑھو. فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہو تو شیطان بھی تمہارے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. تم لاحول پڑھتے ہو، بسم اللہ پڑھتے ہو، الحمدللہ پڑھتے ہو، تو شیطان پیچھے رہ جاتا ہے. جب تم بغیر کسی کلمات کے گھر میں داخل ہوتے ہو، کہتا ہے شیطان کہتا ہے آج مجھے یہاں رہنے کا موقع مل گیا ہے. اور کھانا آتا ہے بغیر بسم اللہ کے پڑھتے ہوتے، وہ کہتا ہے کہ واہ آج تو کھانا بھی مل گیا ہے اس گھر کے اندر. بڑا خوش ہوتا ہے. تو اس لیے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے، دوسری پڑھ کے، وہاں پہ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو شیطان پیچھے رہ جاتا ہے. جب تم کھانا کھاؤ گے اور جب شیطان داخل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی توفیق تمہیں عطا کر دے گا. تو میں کہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے گھر کے اندر، یعنی کہتے ہیں کہ جب دکان بھی اس بار کرتے ہیں، پہلے جناب چٹی تے پھر ہٹی تے پھر کھٹی، تو بھائی کھڑے ہونے کی جگہ ملے گی تو بینڈ بھی مل جائے گی، بینڈ بھی مل جائے گی تو پھر لیٹن بھی مل جائے گی. تجھے شیطان جو ہے وہ آپ سے اس طاق میں اور رہتا ہے کہ کہیں کس طریقے سے میں نے اس بندہ انسان کو، بندہ مومن کو گمراہ کرنا ہے. اب میں یہاں پہ ایک بڑی اہم ترین بات کرتا ہوں کہ فرمایا کہ جب صحابہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب کھانا جمع ہوتا وہ ایک تھال کے اندر کھایا کرتے تھے سارے صحابہ کرام. آقا علیہ السلام کو میں کہ آقا علیہ السلام جب تک اپنا ہاتھ نہ ڈالتے کھانے کے اندر، چاول ہے یا سریب پکا ہوا ہے یا اور کوئی برتن والی چیزیں، مختلف کھجوریں یا جو یا اس میں کوئی پھل آئے ہوئے ہیں مختلف، بہت بڑا تھال جو ہوتا تھا، تو آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ صحابہ کرتے کہ آپ برکت کے لیے کہتے کہ چلو آقا علیہ السلام پہلے آغاز کریں گے تو پھر ہم کھانا کھائیں گے. ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آ گیا پنڈ کا گوار، اور اس نے آتے ہی ہاتھ ڈالا. آقا علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو پیچھے بٹھا دیا، بھی اس کو ٹھہرو ابھی. پھر فرماتے ہیں کہ ایک بچی جو تھی، جیسے بچے ہوتے ہیں آ کر ہاتھ مار لیتے ہیں، اب اس کی حکمت دیکھو کہ ایک بچی آئی دوڑتی اڑی آئی تو اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، آقا علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا. حالانکہ بچی تھی، لیکن صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ابھی کھانا تیار نہیں ہوا، آغاز نہیں کیا تھا کہ ایک بدو کو شیطان نے تیزی کے ساتھ ہماری طرف بھیج دیا، تیزی کی طرف بھیجا کہ جلدی جاؤ کھانا شروع کریں، ان کو فکر ان بسم اللہ بھول جائیں تاکہ، اور اس کھانے کے اندر ہاتھ ڈال دو. پھر وہ میں نے پکڑ لیا تو پھر ایک عورت بچی کو، چھوٹی بچی، اس کے لیے اس کے ساتھ شیطان شامل ہوا، اس کو رگڑا کر بھیجا جلدی جاؤ کھانا کھاؤ. بچوں کی عادت ہوئی تو میں نے اس کا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں نے جب ہاتھ پکڑا تو اس بندے کا، اس بدو کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی تھا. اس بچی کو میں نے نہیں، اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، اس بچی کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ تھا. ہماری اس روزی کو، ہمارے اس رزق کو، کھانے کو بے برکت کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں ذریعے ان کو پکڑ، میں نے اس کو علیحدہ کر دیا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ شیطان کیسے کیسے تمہارے کھانوں کے اندر اور بیماریاں آ جاتی ہیں، برکت نہیں ہوتی ہے. ہمارے دوست کہتے ہیں کھانا کھائی دے بہت کچھ ہے لیکن اثر ہی نہیں ہوتا. ہاں جی، وہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کھانے والے کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے کھایا کریں. آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کریں. انشاءاللہ کل بھی بیان کریں گے، ابھی بہت سے معاملات باقی ہیں. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔